رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تو کم بن جاوے میرا۔ تاریخ کے اوراق اگر پلٹے جائیں، ان کو کھنگالا جائے تو ہمیں تاریخ کے اوراق یہ بتاتے ہیں اتنی دردناک باتیں، اتنے دردناک واقعات، اتنے دردناک ظلم جو بیٹیوں کے ساتھ ہوئے، وہ کوئی بعید نہیں ہے، وہ ہم نے سنے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ دور تھا زمانہ جاہلیت کا، جب ظلم ہوا کرتے تھے بیٹیوں پر، جب ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور جب چھری لے کر ان کے پیٹ چیرے جاتے تھے، وہ زمانہ جاہلیت تھا۔ جب ان کے گردن پر تلوار رکھ کے کھینچ دی جاتی تھی، وہ اف تک نہیں کرتے تھے، باپ باپ اف تک نہیں کرتے تھے، وہ زمانہ جاہلیت تھے۔ لیکن آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر رسول اللہ نے بیٹیوں کا اتنا پیار بھر دیا ہے، اتنا پیار بھر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر بیٹی چارپائی سے نیچے گر جائے نا تو باپ کو ساری رات نیند نہیں آتی کہ میری بیٹی نیچے گری ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے۔ یہ عالم اب جو ملا ہے یہ رسول اللہ کے صدقے ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹی سی بیٹا اور بیٹی دونوں، حالانکہ لوگ بیٹوں سے پیار کرتے ہیں کہ بیٹا جناب وارث ہوگا، بیٹے سے نام بنے گا۔ یہ تمہاری اور میری خام خیالی ہے کہ بیٹے نام بناتے ہیں، کچھ بیٹیاں بھی ہوتی ہیں جو باپ کا نام روشن کر جاتی ہیں۔ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ بیٹے ہی وارث بنیں گے، بیٹے ہی آگے سلسلہ چلائیں گے، بیٹیوں سے بھی نام بنتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ مجھے بتلائیں یہ جو نام آگے چلا ہے سلسلہ بیٹوں سے چلا ہے یا بیٹیوں سے چلا ہے؟ بیٹیوں سے چلا ہے۔ پتہ چلا یہ کوئی بات ہماری بنائی ہوئی ہے کہ بیٹوں سے ہی نام بنتا ہے، بیٹے ہی کچھ کرتے ہیں۔ حالانکہ بیٹے جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، جب باپ چل نہیں سکتا، جب باپ محتاج ہو جاتا ہے تو پھر پاس بیٹے نہیں بیٹھتے، بیٹیاں بیٹھتی ہیں، باپ کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ ایک دردناک بات میں سنا رہا ہوں۔ ایک باپ فوت ہو گیا، جنازہ پڑھا گیا۔ جب جنازے کو اٹھانے لگے تو ایک بندہ آ گیا، اس نے چرپائی بدل دی، کہا اس کے وارث کون ہے؟ اس کے وارث کون ہے؟ تو بیٹے آگے ہوئے، آگے ہو کر بیٹوں نے کہا ہم وارث ہیں اس کے۔ تو کہا اگر تم وارث ہو، جائیداد کے بھی تم وارث ہو، تو قرضے کے بھی تم وارث ہو، قرضے دینے کے بھی اور لینے کے بھی۔ تمہارے اس باب میں میرا 4 لاکھ روپیہ دینا ہے، جب تک تم قرضہ نہیں دو گے میں تمہیں چرپائی اٹھانے نہیں دوں گا۔ اب جب یہ بات ہوئی نا قرضے، ایک بیٹا پیچھے، دوسرا پیچھے، تیسرا پیچھے، چوتھا پیچھے، وہ کہ تو دے، وہ کہ تو ہم بھر، وہ کہ تو ہم بھر۔ بات پھیل گئی، شور مچ گیا۔ اس کا گھر قریب تھا جنازہ کے، تو یہ بات پہنچی گھر تک۔ جب گھر تک پہنچی نا، اللہ اکبر، بیٹی کو جو پتا چلا کہ میرے باپ پر قرضہ تھا 4 لاکھ روپیہ، اور کوئی بندہ میرے باپ کی چرپائی کو جانے نہیں دے رہا، بیٹی نے چادر اور برقع پہنا اور جنازہ کی طرف آ گئی، اور آ کر جنازے گاہ پر سلام لگانے لگی، اے میرے باپ کی چرپائی کو روکنے والے، اے قرضے لینے والے ادھر آ،
میں قرضہ دوں گی، میرے یہ زیور ہے، یہ لے جا، جتنا تیرا قرضہ بنتا ہے تو اپنا قرضہ پورا کر لے، پر میرے باپ کی چرپائی کو مت رو، اس کا یہ آخرت کا سفر ہے، اس کے آخرت کے سفر میں پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ جو بیٹی دنیا میں باپ کو تکلیف نہیں دیتی، مرنے کے بعد بھی وہ چاہتی ہے کہ تکلیف نہ ہو۔ اب جب بیٹی نے یہ اعلان کیا کہ یہ میرا زیور لے لو، باپ کی چرپائی نہ روکو، تو وہ بندہ جو کہہ رہا تھا نا کہ میں نے 4 لاکھ روپے قرضہ لینا ہے، اس نے ساروں کو روک لیا اور رو کر کہنے لگا، یارو میں بڑا سنتا رہا ہوں کہ بیٹے جو ہیں باپ کے وارث ہوتے ہیں، بیٹے باپ کے وارث ہوتے ہیں، بیٹے باپ کے وارث ہوتے ہیں، مجھے تو پتہ چلا اور میں ساروں کو بتانا چاہتا ہوں، بیٹیوں کا خیال کیا کرو، حقیقی وارث بیٹیاں ہوتی ہیں۔ میں نے اس بندے کا 4 لاکھ روپے لینا نہیں تھا، 4 لاکھ دینا تھا، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حقیقی وارث کون ہے، میں نے تو 4 لاکھ لینے نہیں تھے، میں نے تو اس کے دینے تھے، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس کا اپنا کون ہے، تو مجھے پتہ چل گیا ہے اس کی جو حقیقی وارث ہے، جو زندگی میں بھی اس کی خدمت کرتی رہی ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کو زیور پسند نہیں تھے، اس کو زیور پسند نہیں تھے، اپنی دولت پسند نہیں تھی، اس نے کہا میرے باپ کا جنازہ رکنا نہیں چاہیے، وہ جو سفر ہے منزل تک پہنچنا چاہیے، وہ 4 لاکھ اسی وقت اس نے بیٹی کو دیے۔ اور یہ بڑی شرمناک بات ہے، بڑی شرمناک بات ہے کہ باپ جب وراثت کی بات آتی ہے تو بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ وہ بیٹی کے جس نے زندگی بھر کی خدمت کی، ایک بار چائے کی ضرورت ہے، روٹی کی ضرورت ہے، تھکے ہوئے ہیں، میڈیسن دے رہی ہے، دیکھ بھال کر رہی ہے، جب جائیداد کی باری آتی ہے، انعام کی باری آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آپ کر دیتے ہیں، جائیداد سے آپ کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس کو میں بتا رہا ہوں۔ On the day of judgment, the first decision between the people will be murder. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آپ نے سنا نا، سب سے پہلا سوال روز محشر کے جان گداز ہو، اولین پرشش نماز ہو، آپ نے سنا ہے سب سے پہلا جو سوال ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ یہ بات درست ہے، نماز کا سوال ہوگا، لیکن نماز کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، حقوق اللہ سے ہے نماز کا تعلق، لیکن حقوق العباد کے اندر بات کریں، بندوں کے حقوق کی بات کریں تو رسول اللہ نے بتایا آن دی ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن دا فرسٹ ڈیسیژن، سب سے پہلا جو سوال ہے وہ بچوں کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اپنے بیٹیوں کے ساتھ کیا گیا ہے، آج ہم دعا کرتے ہیں تم ہمارے جب اللہ نے ان کو وارث بنایا ہے، جب اللہ نے ان کو وارث بنایا ہے، جب اللہ نے ان کی وراثت اللہ کے رسول نے، دین نے، اسلام نے سب اس کو وارث بنا رہے ہیں، اے بندے، اے باپ ہو کر تو کیوں نہیں وارث بنا رہا ہے؟ بھائی زیادتیاں کرتے ہیں، بہن کو آپ کرتے ہیں، خدا را یہ ظلم نہ کرو، اور یاد رکھنا ایک انچ زمین کا ٹکڑا اگر کسی نے ناحق لے لیا، بہن کا لے لیا یا بھائی کا لے لیا، کسی کا بھی لے لیا، قیامت کے دن پہاڑ بن کر اس کے گلے میں ڈالا جائے اور کہا جائے گا دنیا میں تو بڑے شوق سے تو لے رہا تھا نا ناحق، اب یہ پہاڑ اپنے گلے میں لے اور چل سکے گا؟ اگر نہیں نہ چل سکے گا پھر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ اللہ اکبر، بچیاں بیٹیوں سے پیار کریں۔ آئے دن واقعات سنتے ہیں بیٹیوں کے ساتھ ظلم کے، تو یہ جو کرتے ہیں نا وہ انسانیت کے علمدار نہیں ہے، ان کے اندر انسانیت نہیں ہے، وہ جہالت ہی ہے۔ وہ یوں سمجھیں انہوں نے رسول اللہ کا دور پایا ہی نہیں، کیونکہ یہ تو پہلے ہوا کرتا تھا، رسول اللہ کے دور سے پہلے ہوا کرتا تھا بیٹیوں کے ساتھ یہ سارا ظلم،
اگر آپ میں سے یا ہم میں سے یا امت میں سے کوئی ایسا کر رہا ہے وہ یوں سمجھ لے اس نے رسول اللہ کا دین نہیں پایا، قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، وہ زمانے منا ہم میں سے وہ نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں نا اللہ اپنے محبوب کو دے تحفہ، اللہ اپنے محبوب کو تحفہ دے، بڑا تحفہ کے نام سے ہو سکتی ہے؟ تحفہ اللہ نے اپنے محبوب کو پہلا کیا دیا ہے؟ بیٹی دی ہے۔ اچھا کیا یہ عجیب ایک فلسفہ ہے، ایک عورت ہو کر مثلا دادی کی بات کر رہا ہوں، دادی خود کیا ہے؟ عورت ہے کہ مرد ہے؟ بولے ذرا، عورت ہے۔ جب وہ ہے عورت ہے، اگر اس کی ماں نے بیٹی پیدا کر دی ہے تو دادی کو تکلیف ہوتی ہے اور تانے اس کو دیتی ہے، تو نے بیٹی پیدا کی ہے، آپ کا خوف کرو، تم خود عورت ہو، اور پھر اس بچی کا کیا قصور ہے بیچاری کا؟ کیا وہ خالق ہے؟ کیا وہ وہی پیدا کرتی ہے؟ یہ تو میرے رب کی مرضی ہے، وہ جو چاہے دے، وہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، یہ تو وہ تحفہ، وہ رحمت اللہ نے تمہیں دے دی ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو دی تھی، خوش ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ بیٹیاں دیتا ہے اللہ اسے رزق بھی وسیع دے دیتا ہے۔ جس کی بیٹیاں ہوں اس کا حیا کیا کرو، جس کی بیٹیاں ہوں اس کا، یہ بات غور کرنا ذرا، جس کی بیٹیاں ہوں اس کا، بولیں ذرا، اس کا، سارے بولیں، جس کی بیٹیاں ہوں اس کا، بندے کا حیا کیا کرو۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ بندوں تم حیا کیا کرو، اگر حضور ہمیں فرما رہے ہیں کہ تم حیا کیا کرو تو بتاؤ اللہ اور اللہ کا رسول اس بندے کے بارے میں کتنا حیا فرماتا ہوگا؟ جب حضور فرما رہے ہیں کہ تم اس کا خیال کرو، کیوں؟ اس وجہ سے کسی بیٹیاں زیادہ ہیں، تم خیال کرو۔ جب بندوں کو حکم ہے کہ تم خیال کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں۔ بیٹیوں کے حقوق کو پامال نہ کریں، بیٹیوں کا جو حق ہے وہ دیں، اور قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں نہیں کھپتا، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، تمہیں پسند ہوتی ہیں، تم فیصلہ کرتے ہو، مثلا بیٹیوں کا حق لے کے بیٹوں کو دے دیتے ہیں، اچھا لگتا ہے نا بھائی، بیٹوں کو حق لیں گے بھی بیٹے ہمارے گھر رہیں گے، وہ مال گھر ہی رہے گا، لیکن یہ پتہ نہیں ہے وہی بیٹے جب مال لے لیتے ہیں تو پھر جوتے اٹھا لیتے ہیں، جوتے اٹھا لیتے ہیں، میں نے دیکھا جوتے اٹھا کے باپ کو مارنے کے لیے دیا ہے، بوڑھا ہو گیا باپ، لاٹھی پر چلنے والا، چوکوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں گھوم پھر رہا ہے، پرواہ نہیں ہو سکتی، اور بیٹا اس کا کروڑ پتی ہے، بیٹا اس کا ارب پتی ہے، اور باپ کا یہ حال ہے وہ تھکے گا رہا ہے،